سورہ قصص آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 58 میں بتایا کہ جو قوم، جو بستی اپنی معیشت پر اتراتی ہے، اور پھر اس کو ہم انڈیویجول لیول پر بھی لے جائیں گے کہ جو اپنی اکانومی پر، اللہ کی دین پر اتراتا ہے، ایک تو ہے نا شکر ادا کرنا، ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیت نمبر 58 میں بتایا جن کو پروردگار نے تباہ کر دیا، تو یقیناً یہ اس سوچ کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ جو اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے اپنی معیشت پر، اپنی اکانومی، اپنی اللہ کی دین پر، فائنینشلی اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے کہ آیت نمبر 60 میں اسی ہی کی طرف حوالہ ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، جو بھی تمہیں دیا جاتا ہے کچھ بھی، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو یہ صرف ایک دنیا کی زندگی تک کا سامان ہے، وَزِينَتُهَا، اور اس دنیا کی زینت ہے۔ یعنی یہ کیوں ایسے بتایا جا رہا ہے، آپ اس کے دیکھیں کہ ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اتراتے ہیں اللہ کی دین پر، پھر اللہ تعالیٰ سیکنڈ پوائنٹ میں بتا رہے ہیں کہ یہ صرف دنیا تک اگر محدود ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ، تو جو اللہ کے پاس سے ملنے والا ہے، خیر و ابقا، وہ بہترین اور باقی رہنے والا ہے۔ یعنی اس دنیا میں اگر تم آئے ہو تو آگے کی آیت کمپلیٹ ہوتی ہے کہ افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لوگے کہ تم صرف اس دنیا ملنے پر، دنیا میں تم فائنینشلی اسٹرانگ ہونے پر تم اتنا خوش ہوتے ہو کہ خوش تو اس پر ہونا چاہیے جب جنت مل جائے۔ تو بات بڑی ہی سمجھ کی ہے کہ اللہ نے فرمایا افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لوگے کہ یہاں پر ہمیں اترانے سے بھی منع کیا گیا، یہاں ہمیں اللہ کو یاد رکھنے کا بھی حکم ملا۔ پھر ہم نے دیکھا آیت نمبر 59 اینڈ اسی طرح ہوئی کہ ہم ہلاک نہیں کرتے ہیں بستیوں کو، مگر اس صورت میں ہی ہلاک کر دی جاتی ہیں بستیاں کہ وہاں پر لوگ شرک کرنے والے، حق مارنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہوئی کہ اللہ سے تم دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، اور آگ کے عذاب سے بچنے کا یقین جو ایک ہوتا ہے کہ اللہ جو آگ کے عذاب کا وعدہ دے رہے ہیں وہ فار گرانٹیڈ لینے کی چیز نہیں ہے، اس کو مذاق میں اڑانے والی کوئی چیز ہے نہیں۔ اور دیکھیں اسی کے ہی ساتھ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایگزامپل دیتا ہے کہ افَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا، کہ کیا پس ایک شخص جس سے ہم وعدہ کرتے ہیں اس سے وعدہ اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ جس سے قرآن میں آپ دیکھتے ہیں وعدہ کرتے ہیں کہ تم اچھے عمل کرو گے، تم اس طرح سے اپنی گزران کو طے کرو گے تو ہم تمہیں یوں کچھ دیں گے کہ دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے۔ تو کیا ایک شخص جو اس اللہ کے وعدے کے مطابق عمل کرتا ہے، فَهُوَ لَاقِيهِ، پھر وہ ملاقات بھی کرے گا انہی وعدوں سے، کمن، کیا مانند وہ اس شخص کے ہو سکتا ہے، مَتَّعْنَاهُ متاع الحیات الدنیا، جسے ہم نے متاع دی ہو، صرف دنیا ہی کی متاع۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم خود سوچ لو کہ جیسے ہم کبھی کبھار کہتے ہیں کہ تمہیں اس دن مل گیا نا، اب آج اس کو مل گیا تو سامنے والا بھی تسلی میں آ جاتا ہے کہ اس دن اسے مل گیا، آج اسے مل گیا، تو جی برابر ہو گیا حصہ۔ کیا یہ ایسی ہی بات ہے کہ جسے دنیا مل جائے اور اسے آخرت نہ ملے تو کیا وہ صبر کر لے گا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جسے دنیا مل جائے اور آخرت نہ ملے اس سے بڑا کوئی گھاٹا پانے والا نہیں ہے۔ اور وہ آخرت کو پانے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے، وہ اللہ نے نبی کے ذریعے، وحی کے ذریعے ہمیں اطلاع دیتے رہے، اور بالکل خفیہ کچھ بات اللہ نے نہیں رکھی، کھول کھول کر بیان کر دی۔ تو بڑی خوبصورت یہ باتیں ہیں کہ ایک شخص جسے اللہ نے اچھا وعدہ کیا اور ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ آخرت کا وعدہ نہیں دے رہے ہیں، کیا وہ دنیا کی زندگی لے کر وہ سیٹسفائی ہوگا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن حاضر ہونے والوں میں سے ہوگا، یعنی مجرموں میں سے ہوگا، حاضر ہونے والوں میں سے ہوگا، یعنی ایک مجرم کی حیثیت سے اسے حاضر ہو کر جواب دینا پڑے گا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اب قیامت کی طرف اللہ تعالیٰ
ہمارا دھیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن وہ اللہ تعالیٰ پکاریں گے ان لوگوں کو جنہیں دنیا ملی اور جن لوگوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اس دن اللہ انہیں پکاریں گے. فیقول، بس اللہ تعالیٰ پوچھیں گے این شرکائی. اب دیکھیں مجرم کا سب سے بڑا جرم بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجرم سے پوچھیں گے این شرکائی، کہاں ہیں وہ میرے ایسوسیٹ پارٹنرز، کہاں ہیں وہ لوگ جو الذین کنتم تزعمون، جن کو تم کچھ گھمنڈ کرتے تھے، دعوے کرتے تھے کہ اس طرح سے یہ اپنی امت کے کام آ جائیں گے، یا اس طرح سے کون کس کے کام آ جائے گا، جبکہ ہمیں وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول یہ بتاتے ہیں کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. ہمیں تو نبیوں سے یہ اطلاع ملتی ہے وحی کے ذریعے سے کہ میں تو خود خوف کھاتا ہوں تمہارے بارے میں اس بڑے دن کے عذاب سے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں ہیں وہ تمہارے شریک، کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کو تم کچھ سمجھتے تھے یا دعویٰ کرتے تھے. تو اب کہا جائے گا قول الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ لوگ جن پر لازم ہو جائے گی عذاب کی بات، وہ دیکھیں کیا جواب دیں گے اللہ کو. وہ کہیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جنہیں گمراہ کیا تھا ہم نے. یعنی اس وقت وہ خود کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے غلط تعلیم دی ہے، جن پر لازم ہو جائے گی بات کہ اب انہوں نے جہنم میں جانا ہے. وہ اللہ کو کیا کہیں گے، دیکھیں غور سے سنیے. وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا. آگے وہ کہیں گے اغویناہم کما گوینا، گمراہ کیا تھا ہم نے ان کو جیسے جو گمراہ ہوئے تھے ہم. یعنی اس سے کیا پتا چلا کہ ہمیں بھی اپنے باپ داداؤں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے جو تعلیم ملی ہم نے اس سے وحی کو تصدیق نہیں کیا. ہم نے ترجمے سے اللہ کی کتاب کو جو ہم نماز میں پڑھتے تھے وہ ہم نے نہیں سمجھا، جبھی تو ہم بھٹک جاتے ہیں. نہیں تو ایسا کون پاگل ہے جو قرآن سمجھ بھی لے اور اس کے باوجود غلط باتوں کو دین سمجھے. لیکن ہم ایسے لوگ ہیں، ہمارے آس پاس میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو نماز میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، ویسے بھی قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. اور کچھ لوگ تو سمجھنے کے بعد بھی ان کے آنکھوں پر ایسی پٹی بندھی ہوئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود تو قرآن کبھی سمجھ ہی نہیں سکیں گے، کوئی بڑا ہی ہمیں سمجھا سکتا ہے. آپ دیکھیں یہ چین چلے گی، پوری چین چلے گی. اب بار بار یہ آیت پڑھیں کہ مجرم کہے گا کہ ہاں ہم نے گمراہ کیا تھا، کیونکہ جیسے جو ہم گمراہ ہوئے تھے نہ ہم نے عقل استعمال کی اور نہ ہم نے انہیں عقل دی. تو اب پتہ یہ چلا کہ جو علم حاصل نہیں کرے گا، جو سمعنا و اطعنا، جو اللہ نے کہا ہے کہ تم کہو کہ جو ہم سنیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے، تو ہم کہاں سے سنیں؟ ہم ڈائریکٹ قرآن سے سنیں. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہونے کے ناطے انہوں نے بار بار یہ بات ہم سب سے فرمائی قرآن کے ذریعے سے. اور ان کا نام جو بشیر اور نذیر، جو میں سمجھتی ہوں سب کو پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے بشیر اور نذیر. تو خوشخبری کیسے ملے گی؟ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے. تو خوشخبری کیسے انسان پائے گا جب تک وہ قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھے گا؟ پھر تو وہ پازیٹیوٹی کے بھی ساتھ لوگوں کو بہکائے گا صرف یہ بول کر کہ میں نے بزرگوں سے جو سنا ہے، بڑوں سے جو سنا ہے، والدین سے، آبا و اجداد سے جو سنا ہے، جس کو آج نیو جدید ٹرمنالوجی میں تواتر اور اجماع، اس کا اجتہاد، یہ سارے نام ہمیں اب نئے علماء یہ نام لے کر آئے ہیں، کیونکہ قرآن نے تو آبا و اجداد کی تقلید سے منع کیا. اب یہ اس ٹرمنالوجی کو یوز نہیں کرتے ہیں، اب یہ ایک نئی ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں، تواتر، اجماع، اور میں نے آپ سے بھی کیا کہا کہ اجتہاد، اور جناب اس کے پیچھے ہم سب گمراہ ہوتے ہیں. تو اس کا قصور ہمارے اپنے اوپر ہے. دیکھ لیجیے آپ کہ یہ تو اس دن اور کیا کہیں گے. آگے پڑھیے
تبرعنا، یہ بیزاری کا اظہار کریں گے. انہوں نے یہ کہا تبرعنا، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں ہم. الیکا، اے اللہ آپ کی طرف ہم ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. ما کانوا ایانا یعبدون، کہ یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. یعنی اے اللہ ہم کوئی خدا تھوڑی بن کر بیٹھے تھے. اے اللہ ہم تو خدا کی اولاد ہونے کا بھی نہیں کہہ رہے تھے، لیکن یہ ہماری بات کی اتباع کرتے تھے، یہ ہماری عبادت تھوڑی کرتے تھے. تو آج آپ اور میں خود دیکھ لیں کہ ہم بزرگوں کی، بڑوں کی عبادت تو نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے قرآن کو ان کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. ہم اپنی نگاہوں سے اس قرآن کو نہیں دیکھتے جو کہ ہر انڈیویجول پر فرض ہے. وہ کس حال میں اللہ کو کیسے جواب دے گا اگر وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں نے بہکایا تھا، تو کیا یہ ویلڈ ایکسکیوز ہوگا؟ کیا ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس پر بھروسہ کیا اور اس نے مجھے بہکایا، اے اللہ اسے دگنا عذاب دیجئے؟ کیا ایسی کوئی آیت ہے کہ ہماری بچت ہو جائے گی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقیلا، اور ان سے کہا جائے گا ادعوا شرکاءکم، پکارو آج اپنے شرکاؤں کو. فدعوہم، پھر وہ ان کو پکار بھی لیں گے. یعنی کوئی اولاد کی حیثیت سے عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو پکارتا ہے. ہم کس طرح سے اپنے بڑوں کو پکارتے ہیں کہ جی بس آپ یس اور نو کا فتویٰ دے دیں. آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ بیماری پائی گئی ہے کہ ہم اللہ کی اولاد الحمدللہ نہیں بناتے، لیکن ہم اس طرح سے غیر اللہ کو پکارتے ہیں. ایک تو شرکیہ انداز میں. صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور اگر بامحاورہ انداز میں بھی لے لیں تو ہم پکارتے ہیں یعنی مفتیوں کے پاس صرف اس لیے جاتے ہیں کہ آپ ہم کو فتویٰ دے دیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے. اور پھر ہم اتنے سکون میں آ جاتے ہیں کہ جو ہمیں فتویٰ ملا ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، کیونکہ ہمیں تو علم نہیں ہے. اور یہ ہمیں تو علم نہیں ہے ہم اتنا سٹائل سے کہتے ہیں کہ ہمیں شرم بھی نہیں آتی. اور اگر دنیاوی معاملے میں کوئی آپ سے پوچھ لے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے، تو ہم اپنی تعلیم بتانے سے پہلے کہتے ہیں کہ اصل میں میری شادی جلدی ہو گئی تھی اس لیے میں پڑھ نہیں سکی. تو سامنے والا کہتا ہے نہیں میں آپ سے صرف پوچھ رہا ہوں آپ کی تعلیم کتنی ہے. وہ اصل میں بس کچھ مواقع نہیں ملے فلاں ڈھماکہ. یعنی ہم شرماتے ہیں بتاتے ہوئے کہ ہم انٹر پاس بھی نہیں ہیں، ہم شرماتے ہیں بتاتے ہوئے کہ ہم نے ماسٹرز بھی نہیں کیا، ہم شرماتے ہیں کہ ہم نے ڈگری نہیں لیا. لیکن ہم قرآن کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو نا، جو بڑوں کو پتا ہے وہ ہم کو تھوڑی پتا. میں نے تو فلاں بن فلاں کا فتویٰ لے آیا ہوں، میں تو فلاں کا فتویٰ لے کر بیٹھا ہوا ہوں. یعنی ہمیں کیوں شرم نہیں آتی کہ ہم نے اپنے رب کی کتاب کو خود نہیں پڑھا؟ تو آپ نے خود اسے نماز میں تو پڑھا، پھر آپ نے سجدے کس چیز پہ کیے؟ پھر آپ نے سجدے کیوں کیے؟ آپ نے تو جو آیت پڑھی اس کے آگے آپ نے سجدہ کیا کہ اللہ جو میں نے پڑھا ہے اسے میں دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں. آپ رکوع کرتے ہو، سرینڈر ہوتے ہو، پھر آپ سجدے میں جا کر پورا سرینڈر ہوتے ہو کہ اللہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ میری تمام جینا مرنا قربانی نماز سب اے اللہ آپ کے لیے ہے. لیکن ایسے کیسی امت ہے کہ نبی کی وحی کو سمجھتی نہیں اور نبی کے عاشق بنے ہوئے ہیں. یعنی اللہ تعالی ہم سب کو ہوش نصیب فرمائے کہ نبی کا عاشق تو وہی ہو سکتا ہے جو نبی پر اتری ہوئی وحی کو بہت غور و فکر کے ساتھ سمجھتا ہو. تو آپ غور کیجئے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے انہیں گمراہ کیا کیونکہ ہم بھی گمراہ ہوئے تھے. آج ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اے اللہ آپ کی طرف. یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ ہماری صرف باتیں مانتے تھے کیونکہ ہم نے بھی پچھلی باتیں مانی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے آج پکارو، جاؤ ایک دوسرے کو پکارو. پھر وہ پکاریں گے بھی، فدعوہم، بس وہ پکاریں گے ان کو کیونکہ ان کی عادت ہو گئی ہوگی. اور اللہ فرماتے ہیں فلم یستجیبوا لہم، بس پھر وہ نہیں جواب دے سکیں گے ان کے لیے جو دنیا میں انہیں جلدی جلدی فتوے مل جاتے تھے. پھر اس دن قیامت کے دن
سب ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے پھر کوئی کسی کو رسپانس نہیں کرے گا. وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور پھر ایٹ لاسٹ دیکھ لیں گے وہ عذاب. لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، کتنی بڑی بات لکھی ہوئی ہے. لَوْ أَنَّهُمْ، کاش، بے شک کہ وہ، كَانُوا يَهْتَدُونَ، یہ ہدایت یافتہ ہوتے. کاش. سوچئے اللہ تعالیٰ نے یہ جنت ہم سب کے لیے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی وہ نعمتیں دکھانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے تو قیامت کے کچھ سینز ویژولائز کراتے ہیں کہ دیکھو تم کسی پہ بھروسہ نہ کرنا، دیکھو تم اپنے والدین پر بھی بھروسہ نہ کرنا اللہ کے معاملے میں. دیکھو، اور یہ لازمی آپ دیکھیں کہ ہم بھی تو پھر کسی کے والدین تو ہیں نا، تو جو ہم کسی کو بتا رہے ہیں تو یقیناً ہماری اولاد بھی تو ہم پر بھروسہ نہیں کرے گی، کیونکہ ہم یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ سب اپنی نگاہوں سے خود قرآن پڑھو اور فیصلہ خود تم نے کرنا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسپانسبل بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی ذات کی ملاقات بہت عزیز ہو جائے. اور آگے آپ دیکھیں گے کہ جب ایک اور سوال ہوگا تو پھر کیا جواب ملے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی بہت رحمت ہے کہ آپ ہمیں قیامت کے سینز بتاتے ہیں جس سے ہماری یقیناً اصلاح ہی کے چانسز ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اویل کرنا نصیب فرمائیے گا.